اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ سورۃ الرعد دے بارے بیان چل رہا ہے پچھلے جمعۃ المبارک۔ فرمایا جا رہا ہے کہ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ، بات ہو رہی ہے انسان دی کہ اس دے اگے پیچھے اسی معقبات لائے ہوئے نے۔ معقبات و مراد فرشتے نگرانی کرن والے۔ ایک تو اس تو یہ بھی فرشتے مراد نے کہ جڑے انسان دے نام اعمال لکھتے ہیں، اعمال جانچتے ہیں۔ دوجے اس تو وہ مراد فرشتے نے کہ جڑے انسان دی حفاظت لئی اللہ پاک نے مقرر کیتا ہے، وہ انسان دی حفاظت کرتے ہیں۔ ساریاں جڑیاں چیزاں ہیں جڑیاں انسان نو نقصان دے سکدیاں نے انہاں تو ان دی حفاظت کرتے ہیں۔ مثلا جنات ہیں، جنات تو فرشتے بندے دی حفاظت کرتے ہیں، یا ہور سپ وغیرہ ہیں جڑے نقصان دیندے نے، بچھو نقصان دیندے نے، اس تو بندے دی حفاظت کرتے ہیں۔ ایک معنی اس تو اے بھی مراد دے کہ اللہ پاک دے غصے دے بھی آڑے آندے نے بندے دی مدد کرتے ہیں۔ وہ کس طرح معنی مراد ہے؟ وہ دوجے مقام تے لکھیا ہوا ہے کہ وہ مومنین واسطے استغفار کردے نے، انساناں واسطے استغفار کردے نے، اور ظاہری بات ہے کہ اللہ پاک نو استغفار بہت پسند ہے۔ وہ یہ آخدے رہندے نے کہ اللہ پاک ایک تو مومناں لئی تا وہ آخدے نے کہ اللہ پاک مہربانی فرما، دیکھو غلطی کوتاہی ہو گئی ہنے توبہ کر لے سی کوئی بات ہے۔ دوجا جڑا کفار دے لئی انہاں دی توبہ ہوندی ہے وہ بھئی اللہ پاک انہاں ڈل دے، ہو سکتا ہے کہ انہاں نو کلمہ نصیب ہو جاوے، اس تو حفاظت کرنا۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، اللہ دے حکم تو، اللہ دے عذاب تو انہاں دی حفاظت کردے نے کہ وہ استغفار کردے نے، اور اللہ دے حکماں نال ان دی حفاظت کردے نے کہ گندیاں چیزاں جڑیاں انسان نو نقصان دے سکدیاں ان دے تو حفاظت کردے نے۔ من امر اللہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ لوگو اللہ پاک کسے دی حالت، کسے قوم دی حالت ادو تک نہیں بدلدا جدوں اپنی آپے نہ حالت بدل۔ اندے تو کی مراد ہے؟ اندے تو مراد ہے کہ جنہ چکر انسان انابت نہیں کردا، اللہ ول رجوع نہیں کردا، اللہ پاک بھی اندہ دھیان نہیں کردا۔ ایک بندہ اللہ ول رجوع کردا ہے، انابت اختیار کردا ہے، توبہ کردا ہے، اللہ پاک بھی پھر اندے تے مہربانی کردا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ۔ لیکن یہ بھی ذہن وچ رکھے کہ جدو اللہ پاک کسی قوم تے عذاب دا ارادہ کر لیندا نا پھر انہوں ٹال کوئی نہیں سکدا۔ فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، تے اللہ تو علاوہ انہوں بچاون والا کوئی، ان دی مدد کرن والا کوئی نہیں۔ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا۔ لوگو اللہ پاک وہی ہستی جے کہ جیڑا بدلاں نو بھیجدا ہے اور بدلاں دے وچ تانوں کی وکھاندا ہے؟ یُریکُمُ الْبَرْقَ، بجلی وکھاندا، خوف دماون واسطے تے طمع دماون واسطے۔ خوف کی کہ اللہ پاک ایڈی بڑی ہستی ہے اور کی کچھ اندے ہاتھ دے وچ کیسی قدرتاں دی مالک ہے، مینوں اپنے اعمال درست کرنے چاہیے نے، یہ خوف ہے، یہ کدرے کڑک میرے تے ہی نہ ڈیکھو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی عادت مبارکہ یہ ہوندی فوراً تسبیح نو شروع ہو جاندے ہاں کہ جدوں یہ بجلی چمکدی ہے نماز نو دوڑنا کتے اندے وچ کوئی اللہ دا عذاب نہ ہو،
خوف اے تے تما کی ہے لالچ کی ہے کہ اللہ پاک دی ابر رحمت آؤے اور اے ان دے واسطے لوگاں دی مخلوق دی روزی زیادہ ہو سی گی بارش ہو سی گی تما اے وینشی السحاب الثقال اور اللہ او ہستی جیڑا کڈے طاقتور مثلاً بدلاں نو اٹھا کے لیندا او ہستی ہے طاقتور کس طرح تسی اندازہ لا لو کنا پانی چھپیا ہوندا ہے ایک ٹائم یہ ہوندا کہ پوری روئے زمین تے بارش ہوندی پئی ہوندی پورے پاکستان خطے دے وچ بارش ہو رہی ہوندی وہ کیڈی وڈی ہستی ہے کنا پانی انہاں بدلاں دے وچ اور کس طرح وہ بدل اللہ پاک دی حکم دے محتاج نے کہ وہ پورے پاکستان تے چھا جاندے نے رحم جم برسات شروع ہو جائے کیڈی وڈی ہستی وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اور جڑی رات ہے رات سدے نے اینو گرج چمک نو جس طرح سورت مبارکہ دا نام بھی رات ہے انہاں بدلاں دی گرج یہ کی جے یہ بدلاں دی گرج یہ جی اللہ پاک دی بدل تسبیح بیان کرنے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ایک تفسیر یہ بھی ہے بھئی یہ جڑے فرشتے ہوندے نے وہ اللہ پاک دی تسبیح بیان کرتے ہیں تو وہ کوڑے دے نال بدلاں نو ہانکدے ہیں اس دی دھماکہ ہوندا انہاں نو رات سدے نے لیکن اصل جڑی تفسیر ہے نا وہ یہ کہ وہ گرج چمک بدلاں دی وہ اللہ پاک دی تسبیح ہوندی ہے بدلاں دی وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ ان دے تسبیح دے وچ کی ہوندا کہ اللہ پاک دی پاکی بیان کردے ہیں وہ اللہ پاک دی حمد تعریفاں کردے نے گیت گاندے نے اللہ پاک کہ کیا سبحان اللہ تو کیا اللہ پاک ہستیاں دا مالک ہے اللہ پاک دیاں تعریفاں کردے نے اللہ پاک دی خالقیت دیاں تعریفاں کردے اللہ پاک دی مالکیت دیاں تعریفاں کردے اللہ پاک دے قہار ہون دیاں تعریفاں کردے اللہ پاک دے عزیز ہون دیاں تعریفاں کردے ساریاں تعریفاں کردے نے اللہ سبحو الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ رات تو مراد زیادہ نمایاں بات یہ ہے کہ فرشتے نہیں کیونکہ نال فرشتیاں دا ذکر ہو گیا پھر رات تو علاوہ فرشتے بھی جڑے نے وہ بھی تسبیح کر دیں والملائکۃ من خیفتہ ان دے ڈر تو یا اللہ تو کیسی گزرتا نا مالک اللہ پاک دا خوف رکھنا ایمان دی علامت ہے اللہ پاک دا خوف رکھنا لیکن خوف دے نال اللہ پاک دے نال رجا رکھنی امید رکھنی امید بھی نہیں توڑنی چاہیے انہاں دے درمیان ایمان ہے خوف تے رجا امید دے درمیان ایمان ہے نہ اللہ پاک دا خوف دا دامن چڑھنا چاہیے نہ اللہ پاک دے نال امید دا دامن چڑھنا چاہیے جس طرح فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ اللہ پاک دی رحمت کو کون نہ امید ہو سکتا کسے لمحے بھی اللہ پاک دی رحمت دی امید نہیں چھڑنی چاہیے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اللہ پاک کی بجلیاں بھیجدا جے کڑک بھیجدا جے فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وہ ڈیگ دیندا جندے تے چاہے اللہ پاک ڈیگ دیندا جندے تے چاہے اسی یہ سمجھنے ہیں کہ بجلی ہے اہم ہے اتھے ڈیگ پئی اتھے ڈیگ پئی نا یہ بجلی بڑی پہچان کے ڈگ دی ہے اے اللہ پاک دے حکم دی ایک ذرہ نقصان نہیں کر سکتی اللہ پاک دے حکم دی غلام ہے اس لیے تو حکم ہے کہ جدو بجلی تے سارا معاملہ ہوئے تو اللہ پاک دی تسبیح بیان کرو اللہ پاک تو مغفرت منگو اللہ پاک دی پاکی بیان کرو اللہ پاک دے نال آپ دا رابطہ بڑھاون دی کوشش کرو فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ اور ڈیگ دیندا جندے تے چاہے لیکن کندے تے چاہندے ہیں وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وہ ایسے بدبخت ہوندے نے اللہ دے پاک دے بارے جھگڑا کردے پے ہوندے اپنے دلائل پیش کر رہے ہوندے نے کہ اللہ پاک دی ربوبیت یا تے ٹنگ اڑاندے پے ہوندے نے وہ اللہ پاک دی توحید دے خلاف مناظرے تے باتاں کردے پے ہوندے نے اللہ پاک انہاں دے کڑکاں بھیج دیندا جیڑے اللہ پاک انہاں دے بھیجدا اپنے دشمناں دے ایویں نہیں ہے کوئی اندھی ننگری ہے بھئی بجلی چلے بھئی اتھوں تے آن کے تے کسے تے ڈگ پوے لیکن وہ کم بخت جنہاں تے ڈگدی ہے وہ بھی پھر اے نے کہ وہ اللہ پاک دے خلاف چل دے پے انہاں دے عقائد درست نہیں ہوندے
وہ توحید کے خلاف دلیلاں دیون والے ہوندے وہم یجادلون فی اللہ وہ اللہ دے بارے دلیلاں دیون والے جھگڑے کرن والے فی اللہ وہو شدید المحال پھر لوگوں اس دی پکڑ بھی بڑی سخت ہے پھر جدو پکڑدا نا بجلی ڈیگدا ہے تے پھر سارا کچھ ختم کر دیندا ہے لہو دعوت الحق اے اللہ پاک نے اپنی پیچھے تعریفاں بیان کیتیاں میں ان شاناں دا مالک ہوں اگے کی فرمایا لہو دعوت الحق ایک تا مطلب ہے کہ سچا کلمہ ان دے واسطے سچا کلمہ کیڑا ہے لا الہ الا اللہ اللہ پاک تو علاوہ معبود کوئی نہیں جی اے پکار اس دی ہے دوجا مطلب ہے کہ صحیح بات ہے جے کہ دعا کرنا وہ حق جے اللہ پاک دا کسے غیر دا حق نہیں دعا کرنا اللہ پاک دا حق ہے کہ تواڈی دعا تواڈے ہاتھ اللہ پاک دے سامنے اٹھن لہو دعوت الحق والذین کیونکہ اے مناسب آیت مبارکہ دے نال اے اگے جڑی آیت دا حصہ آ رہا ہے نا اس دے مطابق یہ ترجمہ لگدا ترجمہ کہ لہو دعوت الحق کہ سچی پکار سچا ہاتھ اٹھانا سچی دعا کرنا وہ اللہ پاک دا حق جے وہ کس طرح اللہ پاک دا حق ہے والذین یدعون من دونہ تسی اللہ تو ہٹ کے جس دے اگے بھی ہاتھ پھیلان دے من دونہ ہی دے وچ ساری مخلوق آ گئی یہ کڈن دی کوشش تو کردے نے جی ان دے وچ تخصیص ہے جی اولیاء اللہ نہیں نے جی یہ ہے جی وہ ہے جی او مالک اللہ نے بنائے نے جی بڑے بہانہ تراش نے اور اے بہانہ شرک دے وچ لوگ تراش دے رہندے اللہ پاک نے کوئی عیسائیاں دے جیڑا مذہب نازل کیتا جیڑی کتاب نازل کیتی وہ توبہ نعوذ باللہ شرک نہ بری ہوئی ہے تے اتوں ہی تو انہوں نے اپنے کڈ لیاں نا دلیلاں ایویں لوگ قرآن دے نال کردے نے اللہ پاک فرمایا آخے جی من دونے ہی دے وچ نا اولیاء اللہ نہیں نے انبیاء نہیں نے من دونے ہی دے وچ ٹوٹل کائنات دی مخلوق شامل ہے ایک پاسے اللہ نو کر لو دوجے پاسے مخلوق نو شامل کر لو اے من دونے ہی دے وچ شامل ہے سارے مفسرین شامل کردے نے آج کل دے جڑے ہیں شرک دے وچ جنہاں دا دل کھبیا ہویا وہ نہیں شامل کرتے نہ کرو بھائی عاقبت آپ دی خراب کرنی نے کسے دا کی بگاڑنا کوئی اللہ دا بگڑے گا یا کسے معاہد دا کوئی بگڑے گا لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیئن ایک تا مطلب ہے بھئی لا یستجیبون او انہاں نو کوئی اگو ور جواب نہیں دیندے کیونکہ حق ہی نہیں ہے نا ماں جڑا بات ساڑے چلی ہوئی جی مردے سن دے نے نہیں سن دے ایک تا اے بات مردیاں نو کوئی اللہ پاک سنانا چاہے تو سنا دے کوئی گل اس لئی خالص پکار جڑی دعا کردہ پیا بندہ وہ انہاں دا حق ہی نہیں اللہ پاک انہاں نو کیوں سنا سی ایک تا اللہ پاک نے آکھیا تہاڈی گل سن دے نہیں لا یستجیبون وہ کوئی جواب نہیں دے سکدے بھئی یہ مینوں کی آکھدا پیا اس سے لے قیامت والے دن آکھن گے اللہ پاک اولیاء اللہ نو پوچھ سی بھئی ہاں بھائی نہ آکھنا جی تسی اے تہاڈی عبادت کردے ہو نا کہ انہاں نو پوچھو سانو کہدا پوچھدے جے سانو کوئی پتہ نہیں اسی غافل آسے سانو پتہ ہی کوئی نہیں یہ کردے کی رہے ہیں لا یستجیبون ایک استجابت نہیں کر سکتے وہ قبول نہیں کر سکتے وہ مالک ہی نہیں ہے وہ انہاں دا حق ہی نہیں ہے ہوں ایک ولی دا کی حق ہے کہ وہ کی دعا قبول کرے مینوں بچہ دے یہ دعا ولی دا حق ہے بھئی بچہ خود وہ بنیا مخلوق ہے وہ بچہ بنیا وڈا ہویا فوت ہویا تو وہ ہن بچہ دے وہ خالق ہے یہ خالق دا کام ہے خالق کو بچہ بنا جیڑا بچہ بنا دا ہے بچہ کون بنا دا اگر اے مشرک بندہ شرک دی دلدل ایک لمحے لئی کہ اپنی عقل تے غور کر لوے نا پھر خالق کیڑا ہے نا خالق کو منگیا جائے گا نا جیڑا بنا سکدا کر سکدا ہے وہ تا آپ ہویا ہے وہ تا آپ بچہ ہاں ماں دے رحم وچ رہیا پھر وہ پڑھیا وڈا ہویا وہ کی میں بنا سکتا یہ خالق دا کام ہے تے خالق ہی کو لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیئن
یہ پھر جیڑا دوجے کولوں ہاتھ پھیلاؤنا ہے نا، اللہ پاک فرماندا ہے دوجے دے سامنے ہاتھ پھیلاؤنا، دوجے دے سامنے آواز دینا، دوجے دے سامنے دعا کرنا، دوجے نو مدد لئی پکارنا، اے بندہ ایویں جے الا کباسط کفہ ہے، جیڑا دوویں اپنیاں ہتھیلیاں پھیلا دے بھی دعا منگنی شروع کر دے، کفہ ہے الا الماء، پانی وال۔ ایک بندہ ہے اللہ پاک آکھے غیر اللہ کو منگن والا، اے ایویں کہ پانی وال اپنیاں ہتھیلیاں پھیلا دے، مثلا کنویں دے وچ پانی ہے یا سامنے ٹوٹیاں پانی ہے، مینوں پیاس لگی میں اتنے کھڑوتا پانی دے ترلے کیتی جانا، پانی میرے منہ چ آ جا، پانی میرے منہ چ آ جا، الا الماء لیبلغ فاہ، وہ دوروں پانی نو آواز دیتی جاندہ کہ پانی میرے منہ چ آ جا، وما ہوا ببالغ، پانی اندے منہ وچ نہیں آمن لگا۔ اسی طرح غیر اللہ کے ہاتھ پھیلاون والا کدے اپنی مراد نو نہیں پہنچ سکتا۔ کوئی اللہ نے کسر چھڈی؟ ہن اے کوئی نہیں اللہ کسر چھڈدا، اے جی ایت کڈ دیتی جی بتاں دی، کتھے بت لکھیا؟ ہن تک میں ترجمہ ہی کردا پیا نا، کدرے بت دا نام نشان ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے من دون ہی آ کے ساری مخلوق نو لینڈ چلا لیا کہ انہاں کول دعاواں کرن والا نامراد، جس طرح پانی نو سدن والا نامراد، اس طرح نامراد ہی رہندا ہے، انہوں کچھ بھی نہیں ملدا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، بڑا سخت جملہ ہے، بڑا سخت جملہ ہے۔ اے حرکت کرن والا، کیڑی حرکت کرن والا؟ غیر اللہ نو مشکل کشا سمجھ، غیر اللہ کے ہاتھ پھیلاون والا، اے کافر بڑی وڈی گمراہی ہے۔ کی فرمایا؟ الا فی ضلال، اس کافر دی اور کوئی ہے ہی کوئی نہیں، اے سوائے گمراہی دے نو اللہ پاک آکھدا ہے، کچھ آکھ ہی نہیں سکدے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، لوگو اللہ نو ہی سجدہ کر دے جے جنیاں کچھ زمین و آسمان ہے چے، باویں کسے دا دل کرے تے باویں نہ کرے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ان دے سائے بھی چیزاں دے وہ بھی اللہ نو سجدے کر دے جے، تے تسی میں اللہ نو ہی سجدے کیتے کرو، غیر اللہ دے سامنے سجدہ نہ کیتا کرو۔ یہ سجدے دی آیت ہے، ان دے وہی سجدے دا بھی آرڈر ہے، تے نماز تو بعد سجدہ ایک ایک کر لو گے۔ کل من رب السماوات والارض، اے نبی انہاں نو پوچھو بھئی زمین و آسمان دا رب کیڑا ہے، زمین و آسمان دا مالک کیڑا ہے، زمین و آسمان دا خالق کیڑا ہے، زمین و آسمان دیاں تدبیراں کرن والا کون ہے، اینو حکم دیون والا کون ہے، اس دے وچ زمین و آسمان وچ حکم کس دا چلدا پیا، کس دے ذریعے زندگی ملدی ہے، کس دے ذریعے موت ملدی ہے، کس دے ذریعے اٹھایا جانا ہے، کس نے حساب لینا، ان دا کون انچارج؟ من رب السماوات والارض، اے اگے اللہ پاک قل اللہ، اے نبی انہاں دی بھی ایو بات، اے کون نے؟ مشرکین مکہ، جنہاں دے نال پہلا خطاب قرآن دا، وہ سامنے کھڑوتے نے، ایدو اللہ پاک دی آواز پوندی ہے بھئی سوال اے نبی اٹھاؤ کہ اس زمین و آسمان دا رب کیڑا، مالک کیڑا، کائنات کیڑا، انہوں چلاون والا کیڑا، انہیاں تقدیراں لکھن والا کیڑا؟ یہ ہوئی آکھسیں اللہ۔ تے جدوں آخدے نے بھئی اللہ، اگے جملے سنن والے نے فرمایا جا رہا ہے کل افاتخذتم من دونہ اولیاء، پھر میں مشکلاں دور کرن والا، میں اپنیاں حاجتاں واسطے کسے ہور نو پکارنا شروع کر دیں، میں انہاں اگے سوال رکھ، ایک پاسے تسی رب مندے جے کہ میری تقدیر اس دے ہاتھ جے، میری مشکل کشائی اس دے ہاتھ جے، رب دا ہی مطلب ہے۔ دوجے پاسے تسی آکھ دیو کہ نہیں جی آئے بھی ہے، آئے بھی ہے، آئے بھی ہے، آئے بھی ہے، تسی کروڑ گنا دیندے جے۔ یہ کیسا تہاڈا دوہرا معیار ہے؟ لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، تسی جس وال اشارہ کر دے جے، تسی کی کر دے جے؟ جس وال اشارہ کر دے جے کہ ان دے ہاتھ دے وچ، فرض کرو تسی حضرت عیسیٰ وال اشارہ کر دے، بات سمجھاون لئی، کیوں آخدے نے نا
عیسائیاں دی 44% آبادی کا ہی دعویٰ ہے نا کہ حضرت عیسیٰ ساڈے سارا مالک نے. جس وال اشارہ کر دے جے وہ اپنی جان دا تحفظ کر سکتا, وہ اپنا نفع کر سکتا, بلکہ دوسرے مقام تے قرآن دے وچ چیلنج دیتا ہے اللہ پاک نے بھی تسی ایک پاسے تے آکھ دے جے کہ جڑا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو یہودیاں نے سولی تے چڑھایا, تسی دل اپنے تے ہاتھ رکھ کے دسو بے خدا دی اے حالت ہے کہ بندہ یہودی انہوں چاہ کے سولی تے لٹکا دیں, ایڈا تسی کمزور خدا من دے جے. یہ ہوئی ہے لوگو جن دے وال تسی ہاتھ پھیلان دے جے او تے خود میرے وال ہاتھ پھیلان دا ہے, تو اڈی اکلاں کتھے جانیاں, وہ خود میرا محتاج ہے, وہ اپنیاں مصیبتاں دے وچ میرا محتاج ہے. لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ذَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ. اے نبی انہاں نوں پوچھو ہن دسو انا تے سجاکھا ایک ہو گئے, انا کیڑا جنوں خبر نہیں ہوندی پئی کہ وہ انا کہ نہیں ہے داتا دے ہاتھ وچ ساڈی روزی ہے کہ نہیں, وہ روزی داتا دے ہاتھاں تلاش کرن والا اے انا ہے, تے سجاکھا کیڑا وہ آکھدا نہیں کہ میں تا ہکو اللہ دے ہاتھ چپدی روزی ویکھدا, میری روزی گٹاندا ہے اللہ, میری روزی گٹاندا ہے اللہ. یہ دو انا تے سجاکھا ہو گئے. ہم حل تستوی الظلمات والنور, انہاں نوں پوچھو پھر اے ایویں جے توحید تے شرک, اے ایویں جے جویں ہنیرا تے روشنی ایک نہیں ہے نا, ایویں توحید تے شرک ایک نہیں. ایک پاسے چانن ہی چانن, دوجے پاسے ہنیرے ہی ہنیرے. وہ ہنیرے کڑے نے وہ شرک دے ہنیرے, وہ روشنی کیڑی ہے وہ اللہ پاک دی توحید دی روشنی. قل هل يستوي الأعمى والبصير ام هل تستوي الظلمات والنور ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کا خلقی. بڑا ویکھ لو کیسا اللہ پاک بندے نو سمجھاون لئی, اس لیے اللہ پاک آخدا نا میں بینات اتاریا. وہ اللہ پاک فرماندا ہے کہ پھر انہاں ول ویکھو یہ شریک کنوں بنا دے نے, انہاں نوں ایک تا ہوندا نا شبہ کیویں لگدا ہے, شبے والی تو گل کوئی نہیں ہے. شبہ لگے جے کسے غیر نے, کسے ولی نے, کسے نبی نے کوئی مخلوق بنائی ہوئے پھر تو شبے پہ جاویں. بھئی ادھا آسمان بابے فرید نے بنایا یا حضرت عیسیٰ نے بنایا, آپ دے جڑا جنوں شریک سمجھدا ہے اس دے مطابق سمجھ لوے. تے ادھا آسمان اللہ نے بنایا, تے اللہ تے اے ہستی رل مل کے کام چلان دے پے نے. یہ کی کرتے میں نے رل مل کے کام چلان دے پے نے بامی صلاح مشورے نہ. اے اللہ پاک ہن انہاں دے صلاح مشورے دا محتاج ہو گیا. تے پھر تے کتی رکھن, ایسا تا کوئی معاملہ نہیں. انہاں نوں چیلنج کردے ہیں بھئی کوئی ایک مکھی دا پر بنا کے وکھاوے کوئی ولی, ادو سو جاندے. نہیں جی تسی گستاخ ہو گئے, تسی گستاخ ہو گئے. خالقو کا خلقے ہی فتشابہ الخلق علیہم, تے انہاں نوں شبے چ پا دیندی ہے, او تخلیق انہاں نوں شبے چ پا دیندی ہے, اور کوئی نہیں پا دی. سارے رنگ اس سے سونے, اس سے مالک دے رنگ, یہ ہر مشرک نو پتہ, لیکن مت ماری جاندی. شیطان بھی تو ہے نا, اللہ پاک نے لایا ہے بندے دے پیچھے. قل اللہ خالق کل شیء, اے نبی انہاں نو خبردار کر دے کہ سارا تانوں پتہ ہے. تے دوبارہ اعلان سن لو, وہ اعلان اللہ دا کیے کہ ہر چیز دا خالق ہو جائے. کوئی نہیں بنا سکدا, نہ بابا فرید بنا سکدا, مکھی دا پر نہیں بنا سکدا. پتر تینوں کی دے گا, دھی تینوں کی دے گا, زمین نو کی آرڈر دے گا کہ اندے لئی روزی بتا. او مکھی دا پر نہیں بنا سکدا, لے ڈھونڈدا پھر. اللہ خالق کل شیء, ان دا اتنا اختیار ہی نہیں, ہکو اللہ دا اختیار ہے. وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ, وہ کلہ ہی غلبیاں دا مالک, جس چیز نو حکم دے وے وہ ہووے, کوئی اور دوسرا مالک نہیں ہے. تے کسی نے کوئی اختیار تخلیق دا نہیں ہے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.